بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انسان کی عظمت اور بڑائی اس کی صفات کے ساتھ ہے، اس کے مال دولت کے ساتھ نہیں۔ دنیا، پیسہ، دولت، حکومت، یہ چیزیں آدمی کو مالدار تو بنا دیتی ہیں، حاکم بنا دیتی ہیں، بڑا نہیں بناتی۔ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر انسانی صفات رکھتا، اور چھوٹا انسان وہ ہوتا ہے جو صفات میں کمزور ہو۔ قیامت کے دن جو تولا جائے گا وہ سونا چاندی نہیں تولے گا، اعمال تولیں گے۔ تو ایک انسان اچھا انسان بنے، کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ میرے رب کی اس کتاب سے پتہ چلے گا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، فرمان، سیرت سے پتہ چلے گا کہ ایک مرد عورت کس طرح عظمتوں کی چوٹیوں کو چھو لے، اللہ کو راضی کر لے، دنیا میں اپنے آپ کو سکھ سکون سے رکھے۔ ہمارا علم غلط ہو گیا، ہم نے ہر چیز کو پیسے سے جوڑ دیا ہے کہ بڑے آدمی بنو گے پیسہ بنا لو، بڑے آرام سے رہو گے پیسہ بنا لو، بڑی عزت ہوگی پیسہ بنا لو، بڑی شہرت ہوگی پیسہ بنا لو، بڑی خوشیاں ہوگی پیسہ بنا لو۔ یہ علم کا منبع غلط ہے، پوری دنیا میں یہ علم چھایا ہوا ہے۔ اللہ اس کا رسول کہتا ہے اس کتاب کے مطابق زندگی بنا لو، مزے ہو جائیں گے، عزت میں ملے گی، سب کچھ ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، من اراد عزا بلا عشیرہ وغنى بلا مال وحیبة بلا سلطان وجاہة بلا اخوان۔ جو آدمی عزت چاہتا ہو، خاندانی نہیں ہے، غنی بننا چاہتا ہو، پیسہ کوئی نہیں ہے، اپنا روب داب چاہتا ہو، طاقت کوئی نہیں ہے، اپنی وجاہت چاہتا ہو، پیچھے کوئی ووٹر سپورٹر کوئی نہیں، نعرے لگانے والے کوئی نہیں، کیا کرے؟ اور یہ چار چیزیں حدود کے اندر سب کو چاہیے، سب کی مطلوب ہے۔ مجھے عزت بھی چاہیے، اور مجھے کشادگی بھی چاہیے، تنگ دستی سے میرے نبی نے پناہ مانگی۔ مجھے اپنی ہیبت اور وجاہت بھی چاہیے، اگر یہ میں شریعت کی حدود کے اندر طلب کرتا ہوں تو اللہ کو بھی پسند ہے، اس سے جب باہر جاتا ہوں تو اللہ کو ناپسند ہے۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا کہ جو یہ چیزیں چاہتا ہے تو ایک کام کرے، فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ، کہ اللہ کی نافرمانی والا راستہ ذلت کا راستہ ہے، وہ چھوڑ دے، اور اللہ کی فرما برداری والا راستہ عزت کا راستہ ہے، وہ اختیار کر لے۔ تو قرآن وہ پیغام ہے جو ہمیں عزت والا راستہ بتاتا ہے، قرآن وہ پیغام ہے جو ہمیں بلندیوں کا راستہ بتاتا ہے، اور قرآن وَهَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، قرآن وہ پیغام ہے جو ہمیں عروج کا راستہ بتاتا ہے، جنت کا راستہ بتاتا ہے، جہنم سے بچنے کے طریقے بتاتا ہے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں قیمتی ہونے کا طریقہ بتاتا ہے، لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، چین کی بنسری بجا کے سونے کا راستہ بتاتا ہے، گھروں کی معاشرت کو خوبصورت بنانے کا پوری دنیا میں کسی کے پاس نسخہ نہیں سوائے میرے رب کی اس کتاب کی۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اور دکھ درد کی بات یہ ہے کہ امت نے قرآن چھوڑ دیا۔ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ھذا کے لفظوں جو طاقت ہے، یا اللہ ان کی گود میں پڑا تھا قرآن، ان کی جھولی میں پڑا ہوا تھا قرآن، اور انہوں نے اس سے مہجورا، ترکو نہیں، متروکا نہیں، مہجورا۔ ہجرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھوڑ کے چلے جانا، پھر لوٹ کے نہ آنا۔
تو متروکہ تو ہے ٹھیک ہے، کبھی میں گاؤں میں ہوتا ہوں کبھی یہاں ہوتا ہوں، یہاں ہوتا ہوں تو گاؤں متروک ہو گیا، وہاں جاتا ہوں تو فیصل آباد متروک ہو گیا، مہجورہ، کہ اللہ یہ میری وہ امت ہے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے میرے قرآن سے ایسے ہجرت کی جیسے لوگ وطن چھوڑ کے دوسرے وطن جا کے ہجرت کر کے بیٹھ جاتے، تب اچھائی کہاں سے ملے گی، اچھا انسان کہاں سے بنے گا؟ تو اللہ کا شکر ہے اس مہینے میں امت قرآن سنتی ہے، پڑھتی ہے، تو سارے قرآن کا اور 1 گھنٹے میں 25-26 دن میں اس کو تو احاطہ نہیں کیا جا سکتا، تو جو اس میں آیات میری سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ بیان کر دی جائیں تو وہ میں لے کے آپ کے خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ 2 دن پہلے میں نے گھر کی زندگی پر خاوند اور بیوی کے رشتے کی بات کی تھی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیوی تیرا لباس ہے، اور اللہ بیویوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے خاوند تمہارا لباس ہے۔ جتنا لباس خوبصورت ہوتا ہے اتنا انسان پرکشش ہو جاتا ہے، جتنا آپ اپنے لباس کی حفاظت دیں، بیوی کی حفاظت کرو گے، بیوی خاوند کی حفاظت کرے گی، یہ رشتہ پرکشش ہو جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا۔ اس میں ایک بات رہ گئی تھی، وہ ہے نساؤکم حرث لکم، یہ اسی میں آتا ہے لیکن تھوڑا سا آگے جا کے آتا ہے، تو اس دن بات وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي میں چلی گئی، تو نساؤکم حرث لکم فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، اس کا مفسرین نے ایک ہی مطلب بیان کیا جو فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، لیکن جو کہ میں ذمہ دار ہوں مجھے حرث سے ایک مطلب سمجھ آئے، میرے پیشے کا لفظ ہے نا حرث، انتم کیا ہے وہ تحرثون بھی کہیں ہے، افرأیتم ما تحرثون، افرأیتم ما تحرثون، تو فاتو حرف، آپ تمام تصویریں دیکھو جو میں بیان کرنے لگا ہوں، میرا دعویٰ نہیں، توبہ میں نے تو ساری دیکھی نہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کسی کا ذہن اس طرف گیا ہوگا، ہو سکتا ہے گیا ہو کو میں اپنے علم کے دعوے، تو میں تو ویسے ہی طالب علم ہوں۔ اللہ نے یہاں عورت کو تشبیہ دی ہے کھیتی سے، تو میری آنکھ اس ماحول میں کھلی جہاں ہم پشتوں سے ذمہ دار چلے آ رہے ہیں، تو درخت جب پھل نہیں دیتا ہے تو ذمہ دار اس کو ڈنڈے مارتا ہے، اس کو گالیاں نکالتا ہے۔ کس طرح ذمہ دار ایک پودے کو پروان چڑھاتا ہے، یہ ہے تمہاری ذمہ داری اپنی بیوی، چونکہ تم نہیں کسی کے گھر گئے، تمہارے گھر کسی کی بیٹی آئی ہے، ماں چھوڑ کے، باپ چھوڑ کے، بہنیں چھوڑ کے، بھائی چھوڑ کے، سہیلیاں چھوڑ کے، اور اپنی ترتیب زندگی کو توڑ کر ایک بول پر تیرے گھر آئی ہے، تو پاگل تو آتے ہی اس کے ساتھ بدتمیز ہو رہا ہے، کبھی گالیاں دیتا ہے، کبھی تانے دیتا ہے، کبھی تیری ماں اسے کچھ سناتی، کبھی تیرا ابا اسے کچھ سناتا ہے، کبھی تیری بہنیں اسے کچھ سناتی ہیں۔ تو تو نے کھیتی کی راکھی کیا کرنی تھی، تو نے تو کھیتی کو آگ ہی لگا کے رکھتی، تو یہ فصل کیسے دے گی، تو گندا دانہ اس میں سے نکلے گا۔ تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے تشبیہ دی، اور اس سے آنے والی اولاد کو کھیتی سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی، اور زمین سے کھیتی لینے کا ایک طریقہ ہے، ہل چلتا ہے، زمین نرم کی جاتی ہے، پانی لگتا ہے، پھر اسے اور نرم کیا جاتا ہے، پھر جڑی بوٹیوں کو صاف کیا جاتا ہے، اسے تیار کیا جاتا ہے، پھر اس میں دوبارہ ہل چلا کے بیج لگایا جاتا ہے، پھر اس بیج کی راکھی کی جاتی ہے، حفاظت کی جاتی ہے، جب وہ پانی مانگتا ہے پانی دیتے ہیں، چاہے رات کے 12 بجے بھی پانی کی ضرورت ہے، وہ پانی پہنچ رہا ہوتا ہے، وہ کھاد مانگتا ہے کھاد دیتے ہیں، وہ گوڈی مانگتا ہے گوڈی دیتے ہیں، پھر اس میں گندی جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم الگ مزدور لگا کر ان گندی جھاڑیوں کو نکالتے ہیں، اور اب سپرے آ گئے ہیں کہ سپرے کرو تو صرف وہ گندی جو بوٹیاں ہیں وہ مر جاتی ہیں، فصل کو کچھ نہیں ہوتا۔ میں آپ کے سامنے ایک نقشہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں خاوند اور بیوی کی زندگی کو کس خوبصورت انداز میں بیان فرما رہا ہے۔ اعلیٰ فصل لینے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے،
ذمہ داروں کے پاس عام طور پہ پیسہ نہیں ہوتا تو وہ جاتے ہیں جی کھاد چاہیے دی، وہ کہتے 500 روپے ود لواں گے، وہ کہتا جی لے لو پہ کھاد دے دو میری فصل مردی پہ، تو پھر اسے سپرے کرنا ہوتا ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، پھر وہ سپرے والے کے پاس جائے، یہ نہیں کہتا پیسے کو نہیں دفع کرو آپ پہ ہوندی تو ہوئے نہیں ہوندی تو نہ ہوئے، ایسا پاگل کوئی ذمہ، چاہے 1 ایکڑ کا ہو چاہے 100 ایکڑ کا ہو، پھر وہ کہتا جی کھاد چاہیے دیے یوریا، وہ کہتا وہ سپرے کی دوا چاہیے، وہ ڈبے دے پیچھے 200 روپے زیادہ لواں گا، اچھا جی لے لے جی چلے کپا آ جاندی میں دے دیواں گا، وہ ادھار پہ مہنگا سامان اٹھاتا ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، وہ گندم کو یہ نہیں کہتا، کپاس کو یہی نہیں کہتا میرے کو پیسہ کوئی نہیں، میں نہ تینوں پانی لا سکنا، نہ کھاد دے سکنا، نہ سپرے کر سکنا، تو پھر مکھیاں ہی مارے گا، روٹی تو کوئی نہیں لبنی۔ عورت کی زمین میں محبت کا حل چلاؤ، اپنے رات کے آنسوں سے اس کو پانی لگاؤ، اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس میں بیج ڈالو، پھر اس کو عزت دے کر احترام دے کر اس فصل کی آبیاری کرو، اس کو اوپر چڑھاؤ۔ اس میں جو گندی جھاڑیاں ہو گئی، کبھی یہ ادھر سے گندہ آئے گا، کبھی ادھر سے گندگی آئے گی، کبھی ساس کی طرف سے، کبھی سسر کی طرف سے، کبھی بہنوں کی طرف سے، کبھی لڑکی کے ماں باپ کی طرف۔ بعض لڑکی کے ماں باپ ایسے بے وقوف ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کا گھر اجاڑ دیتے ہیں، شادی کرنے کے بعد بھی بیٹی کو اپنے حکم پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو خاوند کہاں برداشت کرتا ہے؟ شادی کے بعد بیوی پر ماں کا حق نہیں ہے، باپ کا حق نہیں ہونے کا مطلب ہے کہ پہلے اب خاوند کا حق ہے، پھر ماں باپ کا حق ہے۔ ماں کچھ کہے، خاوند کچھ کہے، تو اسے خاوند کی اطاعت کرنی ہے، ماں کی نہیں، ماں کی نہیں۔ لیکن کچھ والدین ایسے ہیں جو اپنے بیٹیوں کو برباد کر دیتے ہیں، پیچھے سے ڈوریں ہلا ہلا ہلا، ایسے کیسز چھوڑے ہیں۔ زیادہ جو مسئلہ ہے وہ سسرالی مسئلہ ہے، تو اس میں وہ جو گندی جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں نا، ان کو وہ سلیقے سے نکالتا رہے، نکالتا رہے، نکالتا رہے، نکالتا رہے، اور اس کی حفاظت کرتا رہے۔ یہ جو آموں کا باغ لگتا ہے نا، تو چھوٹا ہوتا ہے، جب سردیاں آتی ہیں تو اس کو ہم کور کر دیتے ہیں، سارے پہلے اس کے اوپر چونے کا سپرے کرتے ہیں، چونے کا، کہ اس کے پتوں کے اوپر ایک تہ جم جائے، اور اس کے تنے پر بھی چونا لگاتے ہیں تاکہ ٹھنڈک اندر نہ جائے، پھر اس کو یوں کور کر دیتے ہیں کہ اندر سردی نہ جائے۔ اتنی حفاظت ایک چھوٹے سے پودے کی جاتی ہے، تب جا کر وہ پروان چڑھتا ہے۔ اور سب سے بڑا پودا انسان ہے، اور سب سے قیمتی دھرتی ماں ہے، اور سب سے قیمتی رشتہ خاوند اور بیوی ہے۔ اور آج کے خاوند بیوی کو ماں کی گالیاں نکال رہے، بہنوں کی گالیاں نکال رہے، جیسے وہ خرید کے کسی لونڈی کو خرید کے لیں۔ کسی کی بیٹی ہے تو کھیتی، تم لوگ دورے والے اب جا رہے ہو، تمہاری شادیاں ہو گئیں، تو اللہ کے واسطے بچوں بدتمیز نہ بننا اپنی بیویوں کے ساتھ، یاد رکھنا میری باتوں کو۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ کہیں ایسا نہ کر دینا میری باتوں کا۔ اگر اپنی زندگی کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہو، عالی شان دیکھنا چاہتے ہو، اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ چونکہ بیوی کی بات ہو رہی ہے، ورنہ ہر رشتے میں اسی کی ضرورت۔ ماں کا رشتہ ہے، محبت دینی پڑے گی، باپ کا رشتہ ہے، محبت دینی پڑے گی، بہنوں کا رشتہ ہے، بھائیوں کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے۔ اگر اولاد پر ہی ڈنڈے برساؤ گے تو تم سے متنفر ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے کبھی یوں اپنے نواسوں کو ٹچ بھی نہیں کیا تھا، ایسے بھی نہیں کیا تھا۔ وہ روزانہ جا کے ان کو ملتے، سینے سے لگاتے، اپنی نسبتوں کو منتقل کیا حسنین کی طرف، واعظ نصیحت نہیں کی۔ بہت سے بچے علماء کے، تبلیغ والوں کے، نیک لوگوں کے ضائع ہو گئے کہ بچے کا ذوق نہیں دیکھا، بس حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے، حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے۔ بناؤ حافظ، بناؤ عالم، پہلے ذوق دیکھ لو۔ اگر نہیں ہے تو اچھا مسلمان بناؤ، یہی کافی ہے۔
اگر زبردستی چلایا تو وہ بچہ نہ دین کا رہے گا، نہ دنیا کا رہے گا، نہ مدرسے کا رہے گا، نہ تبلیغ کا رہے گا۔ یہ لاکھوں مثالیں میرے سامنے ہیں۔ تو اولاد پر بھی جبر کرو گے تو باغی ہو جائیں گے۔ ایک ہمارے ساتھی نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، وہی تبلیغی زور، بچے کو تمنا نہیں ہے، انہیں بنایا۔ جب اس سر نکل آیا اس کا اور اس کی شادی ہونے لگی تو اس کے والد نے کارڈ چھپایا، حافظ فلاں فلاں، انہیں سارے کارڈ جلا دیے۔ جلانے کا مطلب پھینکوا دیا، کہ نئے سرے سے کارڈ چھپاؤ اور حافظ کا نام کٹاؤ، حافظ کا نام کٹا کے میرے کارڈ چھپاؤ۔ یہی فیصل آباد کا واقعہ ہے۔ تو تمہارے ساتھ عالم کا لفظ لگا ہوا ہے، تم کہو گے میری اولاد بھی عالم ہو۔ 6 مہینے کی اولاد، اس کے سر پہ بڑی ساری ٹوپی ہوئے، جی چاہے تو اس لیے داڑھی بھی کاٹ لو ہوتی تسی۔ تو اتنے بچوں کے سر پہ ٹوپیاں چڑھائی ہوتی ہیں، ان کی فطرت کی زندگی، ان کو کھیلنے دو، انہیں ٹائم دو، انہیں دیکھو یہ کدھر موڑ رہے ہیں، جس طرف ان کا دھارا جا رہا ہے۔ صرف عالم بننے والا ہی مسلمان ہوتا ہے، صرف حافظ بننے والا ہی مسلمان ہے، اور کوئی مسلمان ہے ہی نہیں۔ اللہ نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے، رب ہب لی من الصالح، رب ہب لی من العلماء تو نہیں کہا، رب ہب لی من الحفاظ بھی نہیں کہا، من الصالحین۔ نیک ہونا ضروری ہے، عالم ہونا ہو گیا تو ٹھیک ہے، نصیب کی بات ہے، بہت اعلیٰ چیز، حافظ بن گیا بہت اعلیٰ چیز، لیکن زبردستی کراؤ گے پچھتاؤ گے۔ زندگی کے تمام شعبوں کو زندہ کرنا ہے۔ ایک اور آیت سورۃ آل عمران کی ہے، یہ سارے دین کی روح ہے، اور یہ دین کا مرکزی نقطہ ہے، مرکزی نقطہ۔ جیسے گاڑی ہوتی ہے نا، اس کا بیلنس کیا جاتا ہے تو پھر وہ صحیح چلتی ہے۔ اس کا ایک نقطہ ہوتا ہے، اس پر آ کر چاروں ٹائروں کو ایک جیسے زاویے پر جمع کرنا ہوتا ہے، پھر وہ صحیح چلتی۔ اگر وہ بیلنس آؤٹ ہو جائے تو وہ سوزوکی ہو یا لینڈ کروزر ہو، وہ سیدھی نہیں چلے گی، کبھی یوں ہو جائے گی، کبھی یوں ہو جائے گی، کبھی یوں، وہ خود بھی تھکے گی اور مسافر کو بھی تھکائے گی۔ تو ہر چیز کا سینٹر پوائنٹ جب صحیح ہوتا ہے تو وہ چیز صحیح چلتی ہے۔ اسلام کا جو مرکزی نقطہ اور پوائنٹ ہے وہ نرمی ہے، شدت نہیں، وہ نرمی ہے، وہ عبادات اور باقی ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر، لیکن ان سب کو جوڑنے والی جو چیز ہے وہ نرمی ہے۔ یہ میں نے کہاں سے لیا؟ میں ایک دفعہ جا رہا تھا پاناما، تو سورہ کہف کو دیکھ کے پڑھ رہا تھا، ویسے مجھے یاد ہے میں دیکھ کے پڑھ رہا تھا۔ تو جب میں وَلْيَتَلَطَّفْ پر پہنچا تو حاشیے میں لکھا تھا نصف القرآن۔ تو میں ایسی تھوڑی دیر سوچ میں پڑا کہ یہ اللہ تو قادر ہے، یہاں کوئی لفظ لا سکتے تھے اللہ تعالیٰ، یہ کیوں لائے؟ وَلْيَتَلَطَّفْ، حد سے زیادہ نرمی کا معاملہ کرنا۔ وہ جو روٹی لینے میں گیا ترکی میں، ترسوس ایک جگہ ہے جہاں اردن والے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں تھے اصحاب کہف، میں نے وہ بھی دیکھا ہے، اور ترکی والے بھی کہتے ہیں میں نے وہ بھی دیکھا ہے۔ تو ترکی والا قرآن کی تعبیر سے زیادہ جوڑ کھاتا ہے، اردن والا جوڑ نہیں کھاتا ہے۔ تو اس کا وَلْيَتَلَطَّفْ، اے بھائی کوئی بھاؤ تاؤ کے چکر میں نہ پڑنا، بڑی نرمی سے پیار محبت سے روٹی لے کے آجا، بھوک لگی۔ اور صیغہ مبالغے کا ہے، تلطف، تفاعل، مبالغہ اور تکلف۔ تو تمہارے اندر اگر سختی ہے پھر بھی تم با تکلف نرمی کرو، تمہارے اندر شدت ہے پھر بھی اپنے اوپر نرمی طاری کرو۔ تو یہاں سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پوری شریعت کا سینٹر پوائنٹ قرآن ہے، اور قرآن کا سینٹر پوائنٹ نرمی ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اب ہمارے ڈانٹ ڈپٹ کو بزرگی سمجھا جاتا، ڈانٹ ڈپٹ کو تربیت سمجھا جاتا،
استاد شاگرد کو ڈانٹ رہے ہیں، پیر مریدوں کو ڈانٹ رہے ہیں، امیر مامور کو ڈانٹ رہے ہیں، والدین اولاد کو ڈانٹ رہے ہیں، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے نرمی. اب آیت سنو، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آیت سنو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. سبحان لنت لہم برحمت اللہ، یہ ہونا چاہیے جو نحو کا قاعدہ ہے، فعل پہلے ہوتا ہے اس کے متعلقات بعد میں ہوتے ہیں. تو لنت لہم برحمت اللہ، آپ اللہ کی رحمت سے نرم ہو کے اپنی امت کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فبما، اللہ نے اپنے نبی پر جتنے احسان قرآن میں بتلائے ہیں، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اب قرآن میں دیکھو وکان فضل اللہ علیک کبیرا، اللہ نے قرآن میں اپنے نبی پر جو احسان کیے وہ بتائے اور جتلائے کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. یہ احسان جیسے اللہ نے بتایا ہے نا اپنے نبی کو، یہ احسان نرمی والا جس طریقے سے بتایا، اس طریقے سے کسی احسان کو ذکر نہیں کیا. فبما، یہ میرے ہاتھوں کو دیکھو، ہم جب کہتے ہیں بہت بڑا، اس سے آگے تو ہمارے ہاتھ نہیں جاتے نا. تو میرا ایک بھتیجا تھا تو دیر سے بولا، جب وہ گاڑی پہ ہوتا تو ہم کہتے کس چیز پر آئے ہو، تو وہ یوں یوں کرتا، اور جب وہ بس پہ آتا تو کہتا ایسے ایسے کرتا، ایسے ایسے، کہ بھئی بس بڑی ہوتی ہے نا تو اس کا یوں اشارہ کرتا، اور گاڑی چھوٹی تو اس کا یوں اشارہ کرتا. تو فبما، یہ جو فبما رحمہ ہے نا، یہ زمین آسمان سے بھی باہر نکل گیا ہے، اور مشرق و مغرب سے پار ہو گئے، شمال جنوب سے پار ہو گیا، فوق تحت سے پار ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے محبوب میری اتنی بڑی رحمت آپ پر آئی جس کو آپ کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور پھر آپ نرم ہو گئے، نرم ہو گئے. ان اللہ لا یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا. لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منہ، نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے حسین کائنات میں کوئی شکل نہ ہوتی، جنت کی حور سے بھی اعلیٰ شکل ہوتی. وَلَوْ كَانَ الْعُنْفُ خَلْقًا لَمَا رَأَى النَّاسُ خَلْقًا أَبْغَضَ مِنْهُ. اور اگر بد اخلاقی کی، سخت مزاجی کی کوئی شکل ہوتی تو شیطان سے بھی زیادہ خوفناک ہوتی. امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بڑے علامہ گزرے ہیں اور قرآن کی بڑی خدمت کی ہے لغت کے لحاظ سے، تھے انتہائی بدصورت، کوڑا سیاہ اور حبشی ٹائپ. کہنے لگے زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھایا سوائے ایک دفعہ ایک لڑکی نے مجھے ایسا بیوقوف بنایا کہ میرے 14 طبق روشن کر دیے کہ میں جا رہا تھا تو ایک خوبصورت لڑکی نے مجھے مسکرا کے اشارہ کیا. میں کہہ لیا بھائی کوئی میرے اوپر بھی عاشق ہے، تو میں اس کے پیچھے چل پڑا. وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے. بازاروں میں چلتے چلتے ایک مصور کی دکان پہ پہنچے تو اس نے مصور سے یوں اشارہ کیا اور آگے چلی گئی. وہ آگے چلی گئی تو میں حیران ہو گیا. بھی میں نے کہا بھائی یہ کیا چکر ہے؟ کہا جی یہ ایک بچی کل میرے پاس آئی تھی کہ مجھے شیطان کی فوٹو بنا کے دو. تو میں نے اس سے کہا بیٹی میں نے تو شیطان دیکھا نہیں، تو مجھے دکھا تو میں اس کا فوٹو بناؤں. تو آج تمہیں لے کر کہہ رہی تھی یہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. تو
سختی کی کوئی شکل ہوتی نا تو شیطان سے بھی بدصورت ہوتی. تو ہماری زندگیوں میں جو آئی ہیں نا رکاوٹیں، اس کا کوئی بڑا سبب نہیں ہے. یہ اسباب ہیں چھوٹے چھوٹے مل کے بڑے ہو. زبان کی شدت، بول کی شدت، نظر کی شدت، تانے تشنی، مار پٹائی، اس نے ہمارے رشتوں کو تار تار کر دیا. اور میں قربان جو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ کی زبان میں شدت ہوتی، آپ کے مزاج میں شدت ہوتی، لانفضوا من حولک. انفضوا کا مطلب بتایا تھا نا کل پرسوں، بھگدڑ مچ جانا، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. معلم محمد مصطفیٰ جیسے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور طلبہ اصحاب رسول جیسے ہوں. محمد الرسول اللہ، سورہ فتح اللہ نے یوں ایک آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ. یہاں محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے کہ یہ میرے رسول ہیں. تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے اس کے ساتھیوں کو دیکھ لو، ایسے ساتھی صرف نبی کے ہوتے ہیں اور کسی کے نہیں ہوتے. والذین معہ، معیت بہت بڑا شرف ہے. اور وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار ہیں، رحماء بینہم ہیں. وہ کیسے ہیں؟ تراہم رکعا سجدا، کوئی سجدوں میں گڑ گڑا رہا، کوئی رکوع میں گڑ گڑا رہا. اور اخلاص ایک باریک چیز ہے جس کو موت سے پہلے ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اخلاص سے کر رہا ہوں. لیکن وہ اتنے اللہ کے قریب ہوئے کہ اللہ نے ان کے اخلاص کی خود گواہی دی. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. میں صرف قرآن سے صحابہ کو بتا رہا ہوں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. میرے نبی کے ساتھ چلنے والے صحابہ کیسے ہیں؟ راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں، بستروں سے جدا رہتے ہیں. کیسے ہیں؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں. وبالاسحار هم يستغفرون، اور پھر سحری کے وقت توبہ استغفار کرتے ہیں. یہ کیسے ہیں؟ یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ، خود بھوکے رہ کر یہ اوروں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ کیسے ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. یہ کیسے ہیں؟ یہ قرآن صرف بتا رہا ہے کہ صحابہ، آخری بات درجہ بندی کی، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. میرے محبوب آپ کے صحابہ کی دو ہیں جماعتیں، ایک وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور ایک وہ ہیں جو فتح مکہ اور اس سے آخر تک ایمان لائے. یہ جو بعد والے ہیں نا، یہ پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے فرق مراتب رکھا ہے. لیکن ایک وعدہ میرا آپ کے ساتھ ہے. وہ کیا ہے؟ کلن وعد اللہ الحسنى. میرا وعدہ ہے آپ کے ہر صحابی کو جنت دوں گا، ہر صحابی کو جنت دوں گا. اور یہ پہلی جماعت ہے جن کی حمایت میں قرآن اترتا تھا. اور ایک عجیب ہے کہ ایک لفظ قرآن کا، ایک لفظ، ایک آیت اتری، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. یہ آیت ایسے اتری جیسے میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور گھر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک. عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی ہیں. انہوں نے جب آیت سنی کہا یا اللہ یہ کیا کیا؟ وہ میں انا محتاج، میں کتوں جا کے جہاد کرنا ہے، میرے لیے تو گنجائش دے. سبحان اللہ، یہ کیسے لوگ تھے؟ جبریل دوڑے آئے اور وہی کیا لائے؟ ایک لفظ، صرف ایک لفظ کہ یا رسول اللہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے؟ عبس وتولی اذ جاءہ الاعمی.
کا میرے بندے کی فریاد میرے پاس پہنچ چکی ہے، لہٰذا اب اس آیت کو یوں پڑھا جائے، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ جو معذور ہیں ان کے علاوہ جو صحت مند ٹھیک ٹھاک ہیں وہ اور جو میرے راہ میں ہیں برابر نہیں ہو سکتا۔ تو عبداللہ بن ام مکتوم کی فریاد پر قرآن کا ایک لفظ ہے، اور خولہ کی فریاد پر آیات بارش کے قطروں کی طرح، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا۔ یہ پھر آگے بھی چلتی ہیں۔ ایک دیہاتی عورت کی فریاد نے عرش ہلا دیا اور قرآن اترا۔ یہ لوگ تھوڑا اور سنا دو تاکہ آپ کو خولہ کا پتہ چلے، خولہ کیا چیز ہے۔ انصاری عورت ہے، مالک کی ایک عورت ہے، خامن نے غصے میں طلاق دے دی، طلاق تھی زہار، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ اس طلاق کے بعد رجوع ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ 3 طلاق میں تو رجوع ہو جاتا نا، کہ کسی اور جگہ شادی ہو جائے، وہاں سے طلاق ہو جائے، واپسی ہو، لیکن اس میں رجوع ایسا ہی ہے شیخ، ایسا ہی ہے نا، اس میں دوبارہ اگر اس کی شادی ہو جائے اور پھر وہاں سے وہ فارغ ہو کر اس سے شادی نہیں ہو سکتی، یہ اس زمانے کا رواج تھا۔ اب یہ ان کی عمر گزر گئی تھی، جو بھاگی بھاگی اللہ کے نبی کے پاس ہے، یا رسول اللہ میرے خامن اوس بن مالک نے زہار کر دیا، اوس بن صامت نے مجھ سے زہار کر دیا، تو کیا فتویٰ ہے؟ آپ نے کہا حرمتی علیہ ہے، بیٹی تو حرام ہو گئی۔ بولیں گے یا رسول اللہ اکل مالی وافنا شبابی، جوانی میری ڈھل گئی، مال میرا کھا گیا وہ، تو میں کہاں جا کے بیٹھوں، ماں باپ میرے نہیں ہیں۔ آپ نے کہا حرمتی علیہ ہے، تو اس پہ حرام ہو گیا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا؟ تو آپ چپ ہو گئے، کہ جب وہ مانتی نہیں تو کیا کرو، آپ چپ ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کو کنگھی کر رہی تھی، جب اس نے دیکھا اللہ کے نبی نے جواب دینا چھوڑ دیا ہے، کہا چلے ٹھیک ہے میں اپنے رب سے بات کرتی ہوں۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھایا، اللہ ان لی من حسبیۃ صغار، اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان ضممتہم الی فجعوا وان ضممتم الیہ فضاعوا، میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے، عمر میری ڈھل گئی، میری دوسری شادی نہیں ہو سکتی، ان بچوں کو میں اپنے پاس رکھوں تو ان کو روٹی کہاں سے کھلاؤں، یہ بھوکے مریں گے۔ خامند کے پاس چھوڑ کے چلے جاؤں تو وہ بھی کمزور ہو چکا ہے، یہ ان کی تربیت کون کرے گا، یہ تو برباد ہو جائیں گے۔ اب اس کی دعا سنو، یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ دے۔ یہ نہیں کہا کہ تو اپنی شریعت کا فیصلہ سنا، کہ اللہ میرے حق میں دینا ہے فیصلہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن آ گیا، ہاں خولا ہم نے اپنے رحمت کے طفیل تیرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اتنے بڑے مقام کے لوگ، لفظ کیا آ رہا ہے، لن فضوا من حولک، یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ سختی اتنی بڑی بلا ہے کہ اتنے دھرتی نے کسی نبی کے ایسے ساتھی نہ دیکھے گی، اور ایسے عظیم انسان دنیا میں نہ آئیں گے۔ انبیاء کے بعد عظیم ترین انسانوں کا ٹولہ، لیکن وہ بشر تھے، ان سے خطائیں ہوئیں، ان سے گناہ ہوئے، پر اللہ نے کہا جاؤ ہم نے معاف کر دیا، کلا وعد اللہ الحسنی، جاؤ سب کے لیے جنت ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب، اور اب تھوڑے سے احادیث سے سن لو۔ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی، ایسا بلال جب جنت میں جاتا ہوں تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں۔ جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو ام رومان کو دیکھ لے، بڑے بڑا مناقب صحابہ اٹھا کے دیکھو،
میرا ایک امتی آئے گا جنت کے دروازوں پر تو 8 دروازے کھل کے کہیں گے مرحبا ادھر آ جائیں، ادھر ادھر۔ سلمان فارسی ایسے ہوئے، یا رسول اللہ کون ہے یہ؟ تو آپ نے کہا یہ بیٹھا ہے ابو بکر، اس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ عمر، ایک محل دیکھا بہت عالیشان، میں سمجھا میرا ہے۔ جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ عثمان، جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے۔ پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کرتے 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 یہاں لگا لیا، علی تو بھی خوش ہو جا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ طلحہ زبیر، ہر جنتی کا ایک خادم، میرے 2 خادم طلحہ اور زبیر۔ تو اس ایک لائن لگی پڑی ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب اگر آپ کے مزاج میں شدت ہوتی تو ایسے عظیم الشان لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ بچو کیا کرو، سنا سنا کے بھی تھک گیا ہوں۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلا تم اب تک، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں کوئی سمجھے فریاد اس کی۔ میں تو پچھلے 20 سال سے فریاد کر رہا ہوں، او بھائیو نرمی اختیار کرو، محبتیں اختیار کرو، نفرت ہو، اختلاف کرو، نفرت تو نہ کرو۔ بیوی سے اختلاف ہو گیا ہے تو نفرت تو نہ کر، بیوی کو خامن سے ہو گیا نفرت تو نہ کر، بہن بھائیوں میں ہو جاتی اونچ نہیں، نفرت ہے تو نہ کرو، سلام دعا ختم۔ تو آپ فارغ ہونے والے ہو، یہ اسباق یاد رکھو گے تو آپ ہی کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر جہاں جاؤ گے گلاب کے پھول کی طرح مہکو گے۔ چمن میں بہت سے پھول ہوتے ہیں، لیکن جہاں گلاب کھلا ہوتا ہے سب کی نظر وہیں جا کر ٹکتی۔ تو اگر میں نے یہ اخلاق بنا لی، یہ نرمی اپنے اندر پیدا کر لی، تو اللہ کی قسم گلاب کے پھول کی طرح مہکو گے بھی صحیح، اور پرکشش بھی ہوگی، جاذبیت بھی ہوگی۔ شکلوں کی کشش چند دنوں کے بعد ختم ہو جاتی، اخلاق کی کشش موت تک باقی رہتی۔ جیسے روٹی کی طلب موت تک ختم نہیں ہوتی، باقی چیزیں آدمی کہتا ہے یار گوشت بڑا کھا لیا، دال بناؤ، بھنڈی کھا لی اب توری بناؤ، لیکن روٹی ایسی ہے اسے کوئی کسی دن جاتا روز ہی روٹی کو اس طرح اندر رچ پچ گئی۔ ایسے اچھے اخلاق روٹی کی طرح جن کی طلب کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو ہمارے علمی حلقے ہوں، دیندار حلقے ہوں، ان سب میں شدت پائی جاتی، ہر درجے کی شدت۔ تم بیچ میں ایک موم بن کے جاؤ، لوہا بن کے نہ جاؤ، موم بن کے جاؤ، اور سارے رشتوں کی تلخیوں کو اپنے پی جا، ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ تلخیوں کو پینا سیکھو، زبان کو بند کرنا سیکھو، اور پھر مسکرانا سیکھو، اور نرمی کا سلوک سیکھو جو میرے نبی کی سب سے عالی شان صفت فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ۔ یہ واقعہ پتہ کب کا ہے؟ جب احد کی لڑائی میں شکست ہو گئی نا، تو کافی سارے صحابہ میدان چھوڑ کے دوڑ گئے۔ تو جب ابو سفیان کا لشکر واپس چلا گیا تو وہ واپس آئے، اور سب ڈرے ہوئے تھے کہ اب ہمیں بڑی ڈانٹ پڑے گی، ہمیں بڑی ڈانٹ پڑے گی۔ شہاب الدین غوری نے تراوڑی کی پہلی جنگ لڑی تھی پرتھوی راج کے خلاف۔ ہم جو چوہان راجپوت ہیں ہم اس کی نسل سے ہیں، پرتھوی راج، تو وہ شکست ہو گئی۔ تو جن افغانی سرداروں نے دوڑ لگا دی تھی نا، اس نے سارا سال ان کے منہ کے اوپر نہ توبڑے چڑھا دیے تھے، بوجھا نہیں تو بوجھا سی کے ان کے منہ پہ چڑھا دیا تھا، پورا سال ان کے منہ پہ وہ بوجھے لگے رہے کہ یہ وہ ہیں جو بھاگ گئے تھے۔ بادشاہ تو یوں کرتے ہیں۔ میرے نبی کے صحابہ جب سہمے آئے کہ بس دیکھو اب کیا بنتا ہے، تو آپ نے مسکرا کے ان کا استقبال کیا، آؤ بھائی، آؤ بھائی، آؤ بھائی۔
اس پر میرے اللہ نے یہ کہا، واہ میرے محبوب، یہ آپ کے رب کا آپ پہ احسان ہے کہ آپ نرم ہو گئے، ورنہ ایسے موقعوں پہ تو ڈانٹ ٹپٹ ہوتی، سوڑوا دیا جاتا۔ استنبول کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، سلطان محمد فاتح 21 برس کی عمر، تو اس نے سپہ سالار کو بھرے مجمع میں کوڑوں سے اس کی پٹائی شروع کر دی اور اس کو ہٹا کے دوسرے کو لگا دیا۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ۔ اوپر اللہ کی محبت دیکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی معاف کر دیں، پہلے ہی آپ نے معاف کر دیا، پر میں بھی سفارش کرتا ہوں آپ ان کو معاف کر دیں۔ اور آگے کہتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور آپ مجھے بھی کہیں کہ میں بھی معاف کر دوں۔ کیا لوگ تھے، کیا لوگ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہو مجھے کہو میں ان کو معاف کر دوں۔ سبحان، ایسے عظیم لوگ بھی شدت برداشت نہ کر پاتے۔ بھائیو میری فریاد سمجھو اللہ کے واسطے، نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو۔ سختی کے بغیر جی کام نہیں چلتا ہے، ارے یہ بکواس ہے، تمہارے نفس کی شرارت ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں نرمی پہ جو اللہ کرتا ہے وہ سختی پہ نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، سر ساتھ نہیں دے رہا درد کی وجہ سے، اسی میں برکت سمجھ لو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم انا نسألک من خیر ما تعلم ونعوذ بک من شر ما تعلم ونستغفرک لما تعلم انک علام الغیوب برحمتک۔